ویلکم ٹو فورٹ سیریز۔ آج ہم آپ سے قلعہ دلیل کوٹ کی تاریخ بیان کریں گے۔ قلعہ دلیل کوٹ نہ صرف سندھ پاکستان بلکہ دنیا کا منفرد قلعہ ہے جس جیسا قلعہ پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ قلعہ دلیل کوٹ دنیا کا پہلا چکنی مٹی سے بنایا گول قلعہ فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ نواب شاہ سے سکرنڈ کی طرف جاتے ہوئے دائیں ہاتھ پر کوئی 4 سے 5 کلومیٹر کے بعد ایک عظیم الشان قلعہ سر اٹھائے کھڑا نظر آتا ہے جو کہ عظمت رفتہ کی تصویر بنا سیاحوں کی دلچسپی کا سامان اپنے اندر پنہاں رکھے ہوئے ہے۔ یہ قدیم تعمیراتی فن کا عجیب و غریب شاہکار ہے جسے اس دور کے کاریگروں نے گولائی میں تعمیر کیا ہے۔ دلیل کوٹ اور دلیل قلعہ کے نام سے معروف اس قلعہ کی تاریخ صدیوں قدیم ہے۔ اس کے بارے میں سندھ کی تاریخی کتب میں اس قلعے کے حوالے سے مختلف روایات منسوب ہیں۔ روایت کے مطابق اس کا وقت تعمیر 1835 سے 1840 ہے، جبکہ کچھ روایت کے مطابق جب محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا تو اس وقت یہ قلعہ موجود تھا۔ زبان زد عام ہے کہ یہاں کوئی اللہ والا یعنی ولی اللہ رہتا تھا جس کا نام دلیل تھا۔ اس کی خدمت اور دریا دلی کو دیکھتے ہوئے اس قلعہ کا نام اسی کے نام پہ دلیل کوٹ رکھا گیا۔ خیر حقیقت کچھ بھی ہو، اس کو بنایا کسی مقصد کے تحت تھا۔ یہ کب بنا تاریخ مکمل طور پر شواہد پیش نہیں کرتی، لیکن اپنی نوعیت کا یہ واحد قلعہ ہے جسے گولائی میں بنایا گیا۔ ایسا قلعہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ 9.25 ایکڑ رقبہ یا 16 ایکڑ کے قریب رقبہ پر چکنی مٹی سے تعمیر کیا گیا یہ قلعہ حوادث زمانہ کے باوجود آج بھی قائم و دائم ہے۔ اس قلعہ کی منفرد بات یہ ہے کہ اسے گولائی میں اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی حصہ چوکور نہیں ہے، بلکہ اس دور کے معماروں نے اسے ایک نئی اور منفرد شکل میں تعمیر کیا۔ یوں کہہ لیں کہ اس زمانے میں سائنسی ترقی اور اس دور کی طرح جدید تعمیراتی مشینری نہ ہونے کے باوجود جس طرح پرکار سے گول دائرہ بنایا جاتا ہے اسی طرح اس قلعہ کو گول بنایا گیا۔ قدیم آثار کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں گولائی کی شکل میں بننے والا یہ واحد قلعہ ہے۔ دلیل قلعہ کی دیوار زمین سے 20 فٹ بلند ہے، جبکہ قلعہ کی کچی دیواروں کو سہارا دینے کے لیے زمین کے اندر کھدائی کر کے 4 فٹ اوپر تک دیوار بنائی گئی اور ان دیواروں کے ساتھ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جن کے ذریعے یہ گھڑ سوار اس دیوار پہ چڑھتے تھے تاکہ ماحول کا جائزہ لے کر اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، اور اس کی بناوٹ ایسے کی گئی ہے کہ موسم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ قلعہ کی دیوار کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اس میں لکڑی کے تختوں کی بھی چنائی کی گئی ہے۔ اس قلعے کی چاروں اطراف خوبصورت انداز میں برج تعمیر کر کے اسے مزید دلکش بنا دیا گیا ہے۔ عمارت کے اندر تہہ خانہ واقع ہے جن کا راستہ اینٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خطرے کے وقت قلعے میں موجود خواتین، بچوں اور بزرگوں کو تہہ خانے میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ قلعے کے تہہ خانے اپنی مثال آپ تھے اور ان کی چھتیں اتنی مضبوط تھیں کہ ان کے اوپر چلنے والوں کی آواز تہہ خانے کے اندر موجود لوگوں کو نہیں سنائی دیتی تھی۔ روایت کے مطابق جب محمد بن قاسم نے اس قلعہ پر حملہ کیا تو دریائے سندھ اس قلعے کے ساتھ بہتا تھا، لیکن وقت رفتہ کی تبدیلیوں کے بعد اس کا رخ تبدیل ہو گیا۔ اب یہ سکرنڈ کے قریب مڈ کے مقام پر بہہ رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قلعے کی مناسب دیکھ بھال ہو اور اس کی حفاظت کو یقینی بنا کر پاک ورثہ کو محفوظ بنایا جائے، کیونکہ یہ بہت اہم
اور منفرد تاریخی ورثہ ہے۔ یہ تھی قلعہ دلیل کوٹ کی تاریخ جو ہم نے آپ سے بیان کی۔